والضحى بہت ہی خوبصورت انداز میں دل موہ لینے والی تلاوت فرما رہے تھے جناب قاری عثمان یوسف صاحب، اور ان کی نظر میں ضرور یہ شعر کیے دیتا ہوں، اور وجہ ہوگا کہ اگر میں کہہ دوں کہ کاش مجھے معلوم ہو جائے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، کاش مجھے معلوم ہو جائے۔ ابھی آپ نے میدان قرات کی ایک مہکتی ہوئی کلی کو سنا ہے، ابھی آپ نے میدان قرات کی مہکتی ہوئی کلی کی خوشبو سے آپ نے سینوں کو معطر کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ میدان قرات کا پھول بھی مہکے گا، سنیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، میں آج تک ایک نعرہ بھی نہیں ماریا، نعرہ تکبیر، اونچی بول میرے ویر، نعرہ تکبیر۔ تو ویسے میرے نعرے تو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہن میں خطیب صاحب نو دعوت دین لگا، نعرہ تکبیر۔ ہولی بولیا جی، باہر سکورٹی نوجوانوں نے کھڑی ہے، ویسے قسم پائی ہے نوجوانوں نے بھی اندر نہیں آنا، آ جاؤ یار تسی اندر آ کے بیٹھو۔ اے وہ بزم ہے کہ جیڑا ایک نکرے علاقے بھی بہ جائے نا، اللہ انہوں بھی بخش دینا ہے۔ اے بزرگ میں بلا کے کہہ رہے سے بھی پترا وہ سنا درا، کہ میں حکم دی تعمیل چ ایک ربائی پڑھاں گا، پھر مائک اپنے مہمان مقرر دے حوالے کر دیاں گا، سنو گے؟ حضرت قاری صاحب دی نظر، کاش مجھے معلوم ہو جائے تیرے سوز کا محور، کاش مجھے معلوم ہو جائے تیرے سوز کا محور، میں خود کو تراشوں تیرے انداز نظر سے۔ آیات قرآنی کی تلاوت سنا رہے تھے قاری عثمان یوسف صاحب، بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ نے تلاوت سنائی ہے، اور آپ لوگ یقیناً، میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا تھا کہ آپ مزید سننا چاہتے تھے۔ تو اب میں حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے ذوق کی نظر اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، اور نبی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، اور تو دیکھ علی کے بچوں کی شان کہ جن کی سواری میرے رسول بنتے ہیں۔ یار پتہ چلے اہل بیت دے منن والے ہو، سبحان اللہ۔ اے حکم دی تعمیل چربائی عرض کر رہے ہیں کہ پھول ککر دا جنہ بھی حسین ہووے، کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا۔ پھول ککر دا جنہ بھی حسین ہووے، کدے کلی دی ریس نہیں کر سکدا۔ کوئی کنہ بھی بھاویں سخی ہووے،
میرے سونے دی تلی دی ریس نہیں کر سکدا. لکھ بیس وٹا کے ابلیس آئے, لکھ بیس وٹا کے ابلیس آئے, او تے ایک ولی دی ریس نہیں کر سکدا. حاکم میرے حضور تا ایک پاسے, کوئی سونے علی دی ریس نہیں کر سکدا. علی والے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے اپنی تلوار دیتی پیارے علی نو, اور مسلح دیتا ابو بکر نو. کہو سبحان اللہ. ایک باری گج کے کہو سبحان اللہ. تو حضرات گرامی سن لیجئے, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے, ناموس صحابہ کے لیے, عصمت قرآن کے لیے ہماری جوانی, ہماری زندگی اور ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ تیار ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کی آبیاری کے لیے صحابہ کی ناموس اور عزت کا پرچم اٹھانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. اور یہ سالانہ بزم کا انعقاد کیا جائے, انشاءاللہ ساتھ دو گے. میں منتظمین محترم جناب قاری ساجد عبداللہ صاحب اور ان کے تمام رفقا کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اہل حدیث یوتھ فورس, یہ نوجوان انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. اب تشریف لاتے ہیں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن اور میدان خطابت میں ایک عظیم نام بھی عظیم, خطابت بھی عظیم تشریف لاتے ہیں. محترم جناب قاری عظیم اختر صاحب, وہ اپنے خطاب سے آپ کو گرماتے ہیں, محسوس فرماتے ہیں. ان کے بعد میدان قرات کا ایک پھول آپ کے سامنے خوشبوئے قرآنی سے ماحول کو معطر کرے گا اور دعائے خیر سے بزم کا اختتام ہوگا. تشریف لاتے ہیں محترم جناب قاری محمد عظیم اختر صاحب حفظہ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قابل احترام دوستوں, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں, قاری ساجد عبداللہ صاحب نے آپ دوستوں کے لیے, آپ نمازی مسلمان بھائیوں کے لیے خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے, جس میں ان کی چاہت یہ تھی کہ دوست و احباب اللہ کے گھر میں جمع ہوں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سنیں, اور جو اجڑی ہوئی زندگیاں ہیں ان کی آباد کاری ہو سکے, اور ہماری جو آوارہ گردی اور فضولیات کی محفلیں اور بزمیں ہیں ان کو صحیح رخ دیا جا سکے. اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ جتنے یہاں بچے اور یہ نوجوان ہیں, 15-20 سال کے بعد ان کی کثرت ہوگی. بزرگ جا چکے ہوں گے اور 20 سال کے بعد ہم بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہوں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان پہ محنت کی جائے. ان بچوں کو
بغیر سرپرستی کے نہ چھوڑا جائے. ان نوجوانوں کو، ان بیٹوں کو، ان کی نگرانی کی جائے. انہیں زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی لائحہ عمل دیا جائے. ہمیں اگر اللہ نے یہ اولاد کی شکل میں نعمت عطا فرمائی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں نیند کتنی لیتا ہے، موبائل کے ساتھ کتنا وقت بتاتا ہے، باہر گھومنے جاتا ہے تو کتنی دیر گھومنے کی نظر کرتا ہے، اور اگر کوئی مقصد کا کام کرتا ہے تو وہ کتنی دیر، اور وہ کون سا کام. ہمیں اپنے بچوں کے بارے یہ علم ہونا چاہیے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. آواز نہیں آ رہی. اب یہ جو ہمارے ہاں جلسوں کی ریت ہے یہ دم توڑ رہی ہے. موبائل نے آ کے گھر گھر میں جلسے، اور گھر گھر کے اندر جو ہیں وہ ہر قسم کے سکالر فراہم کر دیے ہیں. آپ کی انگلی کے نیچے ہیں تمام دنیا کے خطیب. دنیا مسجدوں سے جان چھڑا چکی، اور لوگوں نے اللہ کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھو، اللہ کے بغیر یہ کائنات چل نہیں سکتی. مسجد سے تعلق توڑ کے ہم زیادہ دن چین میں نہیں رہ سکتے. اگر ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے تو پھر ان چیزوں سے دور رہنے والے بیمار کیوں ہیں؟ اگر اللہ کے گھروں کا زندگی بچانے میں کردار نہیں ہے تو جن کی زندگی کبھی پوری زندگی میں اللہ کے گھر کا، اس کی چوکھٹ کا خیال کبھی آیا ہی نہیں، وہ بے سکون کیوں ہیں؟ دنیا میں جتنے لوگ امیر کبیر ہیں، دین سے، اللہ کے گھر سے، قرآن سے دور ہیں، دنیا جہاں کی ڈگریاں اور کائنات کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، اللہ کی قسم بڑے پریشان ہیں. سب سے زیادہ خودکشی ان ممالک میں ہوتی ہے جہاں کے لوگ بڑے ہی خوشحال ہیں. جاپان میں، آئرلینڈ میں کثرت کے ساتھ وہ لوگ جن کی عمریں بڑی لمبی ہیں، بیماری کوئی نہیں، سر پہ قرض نہیں، ہر قسم کی آسائش اور سہولت ہے، لیکن وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. اور جس چیز کی طرف جا کے ان کا مرنے کو جی چاہ رہا ہے، ہم اللہ کے گھر چھوڑ کے اسی طرف جانا چاہ رہے ہیں. موبائل، کیمرے، یہ تمام تر چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، اور آج انہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی نسلوں کا جنازہ نکل چکا ہے. نوجوانوں نے عیاشی کی اور اپنی جوانی کو صرف لذت لینے کا ایک ذریعہ سمجھا. آج ان کے گھروں میں اولاد نہیں. ویران ہوئے پڑے ہیں یہ ملک، خاص طور پہ یورپ، اور ہم نے یہاں ریس لگائی ہوئی ہے یورپ جانے کی، دولت حاصل کرنے کی، امیر بننے کی، ڈگری لے کے نام کمانے کی، اور یہ چیزیں کمانے والے بڑے بڑے دکھوں میں مرے. جنرل مشرف کی آپ تاریخ پڑھیں، دنیا کا ستھرا کھانا کھاتا تھا، 30 بندوں کی ٹیم میں صبح دوپہر شام ایکسرسائز اور واک کروانے والی. یہ معدے کو فریش رکھتی ہے، یہ ایکسرسائز گردوں کو فریش رکھتی ہے، یہ پھیپھڑوں کو فریش رکھتی ہے،
یہ ایکسرسائز جو ہے یہ دماغ کو فریش رکھتی ہے، اس سے پاؤں خراب نہیں ہوتے، اس سے ہاتھ خراب نہیں ہوتے۔ 25-30 جگہوں سے کھانا چیک ہو کے آتا ہے، دنیا جہاں کی طاقت استعمال کی جاتی ہے، ہر چیز پہ پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضرات بیماری وہ لگتی ہے جو دنیا میں کسی کو ہے ہی نہیں، جس کا علاج ہی نہیں۔ ہم یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ہماری زندگی ہوگی، ہمارا لائف سٹائل ہوگا تو ہم بڑی ترقی کریں گے۔ بھئی یہ ترقی کرنے والے آپ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے، یہ کون سی دیواریں ہیں جو پھاڑ کے اس قسم کے سنگین مرض آ جاتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ لوگوں اگر پریشانیوں، تکلیفوں، دکھوں سے بچاتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات بچاتی۔ آپ اللہ کی طرف آئیں، آپ قرآن کی طرف آئیں، فضائل سن کے نہیں، یہ میری آپ کی ضرورت ہے۔ اس کو بند کر دیں بھائی، بالکل فضائل سن کے نہیں، یہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، یہ ایک اضافی چیز ہے۔ لیکن سورۃ فاتحہ اللہ نے اس لیے نازل نہیں فرمائی کہ لوگ اس کو عملیات کے طور پہ پڑھیں اور صرف یہ سمجھیں کہ اس لیے پڑھنی ہے کہ فضیلت ہے، نہیں، فرض ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی فرض ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین فرض ہے، عبادت رب کی فرض ہے، مدد اس سے مانگنی فرض ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف میری نہیں، تعریف رب کی، یہاں سارے تعریفوں کے بھوکے ہیں، کرتے تھوڑا ہیں، شور زیادہ مچاتے ہیں، اور دو بندوں کو کھلا کے کہتے ہیں میں اگر نہ ہوتا تو۔ نماز میں کہتے ہیں رب العالمین، رب اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ۔ مجلس میں کہتے ہیں میں نہ ہوتا تو دیکھتا یہ زندگی کیسے گزارتا۔ رب بننے کی کوشش کرتا۔ قرآن ضروری، قرآن فرض۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ حضور یہ سارا قرآن تجھ پہ فرض ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن تجھ پہ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ، فرض ہے۔ آتوا الزکاۃ فرض ہے۔ اطیعوا اللہ فرض ہے، اطیعوا الرسول۔ زندگی اپنی نہیں، اپنی مرضی کی نہیں، زندگی رسول کی مرضی کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فرض ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا فرض ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر کسی کو کچھ دے دیا ہے تو اس پہ احسان نہیں چڑھانا، اس رذیل حرکت سے بچنا فرض ہے۔ ان للمتقین مفازا، برائی، گناہ، بدی، بدکاری سے بچ جانے والوں کے لیے کامیابی ہے، برائی سے بچنا فرض ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، دوزخ گھات میں ہے، دوزخ گھات میں ہے، دوزخ گھات میں ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب بھی گھات میں ہے۔ اور نشانہ سنبھال کر کے دوزخ بیٹھی ہوئی ہے، اچک لینے کے لیے ہر وہ بندہ جہنم کا شکار ہے جو زمین پہ فرعون، نمرود اور قارون بنا پھرتا ہے۔ عزت ذہن کے اندر دنیا داروں کی، دل کے اندر خیال، احترام، روپے پیسے والوں کا، اور مردے کے لیے دعا مولوی صاحب سے، اس قسم کا مولوی سے تعلق، یہ فضیلت کا تعلق، یہ مفاد کا تعلق، اس کی ٹکے کی ویلیو نہیں رب کے نزدیک۔ حضور علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کیا فرمایا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، اللہم انی اسألک حبک، اللہم انی اسألک ان ترزقانی رزق حبک، اے اللہ میں تجھ سے رزق بھی مانگتا ہوں تو تیری محبت کا مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے دوست بھی مانگتا ہوں تو وہ
کہ جن سے میں محبت کروں تو اس محبت سے مجھے تیری مزید محبت ملے، اور پھر ہم مل کر کے لوگوں کو تیری طرف بلائیں، مجھے دوست اور یار بھی ایسے عطا کر، بطانۃ الصالحہ، مجھے رفقا بھی ایسے عطا کر۔ میرے دوستوں، بچوں کو نماز کی تلقین والدین پہ فرض ہے۔ مروا صبیانکم الی 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، حضور کا حکم ہے کہ انہیں نماز کا حکم دینا ہے اور ان کے بسترے جدا جدا کرنے ہیں۔ وَاضْرِبُوا الی 10 سنین، جب یہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہیں پڑھتے تو ان کی پٹائی کرنی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کائنات کا مضبوط رستہ تجھے قرآن بتائے گا۔ اگر مضبوط رستے پہ چلنا ہے تو قرآن سیکھنا فرض ہے۔ نہ تو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا آتا ہے، نہ تجوید آتی ہے، نہ ادائیگی ٹھیک ہے، نہ موقع ہے، نہ خیال ہے، نہ ذہن کے اندر کوئی طلب ہے، نہ چاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس جبریل کو لکھ کے دی ہے کہ یہ میرے سے دور رہنے والا، میری جنت سے بے پرواہ رہنے والا، میرے گھر کا باغی، میری کتاب کا باغی مرے گا تو تو جب بھی ڈال کے کہنا کہ جنت الفردوس تیرے لیے ہے۔ اللہ کی قسم یہ خیال اور خواب ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لوگوں جو ہمارے رستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم نے جنت ان کے لیے رکھی۔ حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت مشکل چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، جنت تلخ چیزوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، جنت مصیبتوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، جنت قربانیوں سے ڈھانپی ہوئی ہے، جنت رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے رونے والوں کے لیے جو نیند کی قربانیاں دیتے ہیں۔ نیند آتی ہے، نیند کی خواہش کو، نیند کی چادر کو پھاڑ دیتے ہیں۔ عباد الرحمن، یہ اللہ کے بندے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں۔ 7 بجے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 بجے پھر فجر ہوتی ہے۔ اتنی لمبی راتیں، اور پھر توفیق نہیں قبر کے اندھیرے سے بچنے کی۔ بچا میرے نوجوان، یہ بے شرمی نہیں تو اور کیا؟ اس سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے سفر پہ جانا ہوتا ہے وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ سواری کو ایزی نہیں لیتا، وہ سواری کو رات چارہ کھلاتا ہے، سواری تیار کرتا ہے۔ من ادلج بلغ المنزل، اور جو یہ کام کرتا ہے، ٹکٹ خرید لیتا ہے اور 2 بجے گاڑی نکلنی ہے، 1:30 بجے پہنچ جاتا ہے، تو یقیناً بڑے سکون کے ساتھ سواری میں سوار ہو کر کے منزل پہ پہنچ جائے گا۔ لوگوں، دنیا میں منزل پہ پہنچنے کے لیے گھر سے بر وقت نکلنا پڑتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، کہ یہ جو جنت کی منزل ہے یہ سوئے سوئے مل جائے گی، یہ لیٹے لیٹے مل جائے گی، یہ خواب دیکھتے دیکھتے مل جائے گی۔ دنیا کے 5 مرلے کے لیے ایڑیاں گھس جائیں، جوتے گھس جائیں، اور رب کی وہ جنت جس کی ایک گٹھ کائنات سے قیمتی ہے، وہ بے نیاز ہو کے، رب کے گھر سے غافل ہو کے، قرآن سے دور ہو کے، رب کے دین کے باغی ہو کے، محمد الرسول اللہ سے بے وفائی کی زندگی گزاریں، اور اتنی قیمتی جنت مل جائے گی۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ لوگوں، یہ رب کی سب سے قیمتی ترین چیز ہے جنت، یہ ایسی سستیوں سے نہیں ملتی۔ اللہ بخشنہار ہے مولوی صاحب، اللہ بخشنہار ہے، تسی کیوں اوکھے ہو رہے ہو؟ اللہ بخشنہار ہے۔ اللہ نے جس کو بخشنا ہے نا، اللہ نے قرآن مجید میں بتایا ہے میں نے کس کو بخشنا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، جس نے دوزخ میں جانا ہے اس کے بارے بتایا ہے۔ کون سے لوگ ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے، پڑھیں گے تو قاموا کسالی، سستیاں ہیں، جمائیاں ہیں، خارشیں ہیں، دنیا جہاں کی ساری بھولی بھسری باتیں نمازوں میں یاد آتی۔ قاموا کسالی یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں،
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز. یہ قرآن مجید میں بتایا اللہ نے. یہ منافقوں کی نماز ہے. لیٹ پڑھتے ہیں, ٹھونگے مارتے ہیں, نہ سنتے نہ نفل نہ وقت کی پابندی نہ اس کے اندر ذکر. 30 سال ہو گئے پڑھی, معلوم نہیں کیا پڑھا. حضور کا ایک ارشاد سن کے جاؤ, من صلی وہو یعلم انہ ما یقول. فرمایا جس بندے نے نماز پڑھی اور اسے یہ علم ہوا کہ اس نے کیا پڑھا ہے. من صلی وہو یعلم انہ ما یقول. نماز پڑھی, ایک نماز کی بات ہو رہی ہے, ہم تو ساری زندگی سے پڑھ رہے ہیں. من صلی وہو یعلم, صلی ایک نماز, اور اسے یہ معلوم ہو کہ اس نے پڑھا کیا ہے. اس قسم کی ایک نماز پڑھ لے. حضور کا ارشاد ہے جب اس قسم کی ایک نماز پڑھ کے سلام پھیرتا ہے اللہ اسے یوں کر دیتے ہیں جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا. انت یوم کا ولدت کا ام, تو آج ایسے ہے گویا تیری ماں نے تجھے ابھی جنم دیا. یہ یا تو فضیلت مقبول حج کو حاصل ہے یا اس نماز کو حاصل ہے جس نماز پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ میں نے پڑھا کیا. سلام پھیرنے کے بعد کبھی جائزہ لینا اور غور کرنا کہ آپ نے چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کون سی سورت پڑھی ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آپ کو یاد نہیں ہوگا. آپ نے پڑھی ہوگی, مجھے انکار نہیں, آپ نے تلاوت کی ہوگی, مجھے انکار نہیں, لیکن آپ خود سے پوچھئے کہ اگر آپ نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے, ظہر کی نماز پڑھی ہے, عصر کی نماز پڑھی ہے, مغرب کی نماز پڑھی ہے, عشاء کی پڑھی ہے, آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی ہے؟ آگے سے جواب آئے گا مولوی صاحب سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں تو سورت ہوتی نہیں, جبکہ چاروں رکعتوں میں ہوتی, چاروں رکعتوں میں ہوتی, چاروں رکعتوں میں ہوتی. ہاں کوئی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں, آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری رکعت سورت نہ پڑھے تو حرج کوئی جائز ہے, لیکن چاروں رکعتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 4 رکعتوں میں, عصر کی 4 رکعتوں میں, عشاء کی 4 رکعتوں میں, مغرب کی 3 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرات فرمائی ہے, سورتیں پڑھی ہیں. کوئی آپ حدیث کی کتاب اٹھا لیجئے آپ کو حدیث ملے گا. نسائی سے لے کے ابو داؤد, ابن ماجہ, مسلم, بخاری تک آئیے. اگر آپ نے غور نہیں کی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کی قرات. دوستو عزیزوں, میں رات کی بات کر رہا ہوں, سردی کی بات کر رہا ہوں. قرآن فرض ہے اور قرآن کا حکم ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. رسول گرامی کا ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچایا. حدیث قدسی فرمایا عش یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عش یا محمد بطول حیات طول زمان فإنک میت. حضور اللہ کا یہ پیغام ہے آپ جتنا چاہیں جی لیں بالآخر موت ہے, جتنی چاہیں زندگی گزار لیں بالآخر, اور جو ہی موت آئے گی وہ لمبی زندگی یاد. اچھا بھائی, جس بھائی نے صبح جو بھی چیز کھائی اللہ قسمت میں کرے, ذائقہ یاد ہے؟ کل کیا ناشتہ کیا تھا نہیں یاد, اگر یاد ہے تو ذائقہ یاد نہیں. پچھلے ہفتے اس ٹائم کیا کھایا تھا, یہاں 7 دن کا یاد نہیں, یہ 70 سال کا کیسے یاد رہے. میاں صاحب بیٹھے ہیں, ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, آپ پوچھئے ماسٹر صاحب سے کہ سر جی یہ بتائیے جوانی کے اندر آپ نے جو کھانے کھائے ہیں آپ کو یاد ہیں؟ نہیں. ذائقے یاد ہیں؟ نہیں. دن کیسے گزرے, راتیں کیسے گزری, 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہیں. جتنی لمبی زندگی جی لو گے فإنک میت, بالآخر, اور جو ہی موت آئے گی وہ لمبی زندگی ایک لمحے کی شکل اختیار کر لے گی. لبثنا یوما او بعضا, 1 دن یا دن کا ایک حصہ, 1 دن یا دن کا ایک حصہ. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ, اور جن دنوں کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ہم نے حساب دینا ہے وہاں 1 دن ہمارے 1000 سال سے بڑا ہے, 1 دن ہمارے 1000 سال سے بڑا ہے, اور کم از کم 50,000 سال کا تو یوم حشر ہے.
یہ نہیں ہوگا کہ یوں مرے اور یوں جنت نہ بھائی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. نبیوں کے کلیجے منہوں کو آتے تھے راتوں کو مسلوں پہ کھڑے ہو کے. يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. عش یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَيِّتٌ. یہ حدیث یاد کریں. جتنا چاہیں جیے بالآخر. وَاحْبِبْ مَا شِئْتَ. جس چیز سے جتنی چاہیں آپ محبت کر لیں. فَإِنَّكَ مَفَارِقُ. بالآخر اللہ کا یہ پیغام ہے کہ وہ چیز آپ نے چھوڑنی ہے. زمین سے محبت کر لیں چھوڑنی, مکان سے محبت کر لیں چھوڑنا ہے, دکان سے محبت کر لیں چھوڑنی, گاڑی سے محبت کر لیں چھوڑنی, بیوی بچوں مال سے. جس چیز سے آپ محبت کریں جتنی کریں. یہ میرا گزارا نہیں ہوتا, میں بڑے سٹیٹس والا ہوں, تیرے سٹیٹس کی ایسی تیسی, ہر چیز چھوڑنی ہے. میں فلاں برانڈ کا سوٹ پہنتا ہوں, میں سکیچر کے بوٹ پہنتا ہوں, ملٹی نیشنل کمپنی کی میں گھڑی باندھتا ہوں, سب کچھ ٹھیک ہے. فَإِنَّكَ. میں یورپ کو پسند کرتا ہوں, میں دبئی کو پسند کرتا ہوں. تو جس چیز سے جتنی چاہ محبت کر. فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. بالآخر اسے یہ طے ہے, یہ طے. نبضہ رین حکیمہ دے, یہ طے ہے. نمبر 3 وَعَمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مُجْزَعٌ بِهِ. حضور اللہ کا یہ پیغام ہے, جو چاہو کام کرو, جو بولو بھائی, جو دل کرتا ہے کرو, جو جیویں دل کرتا ہے, جیویں من کرتا ہے, جو دل خیال تصور چاہتا ہے, جو جی چاہتا ہے کرو. فَإِنَّكَ مُجْزَعٌ بِهِ. جو کرنا ہے وہ پرنا ہے, جو کرنا ہے وہ, جو کرنا ہے. آنے نے میری زندگی, میری مرضی, میرا جسم. وَعَمَلْ مَا شِئْتَ. جتنی چاہو مرضیاں کر لو. گھر تیرا, پیسہ تیرا, زندگی تیری بھی, جیسے چاہو جیو, لیکن ایک ایک کام کا بدلہ مجزع بک. بدلہ دینا پڑے. بدلہ یہ 3 چیزیں ہیں. بندہ فرض محبت کس سے کرے گا تو آخر چھوڑ دیں. زندگی جی کے کرنا کیا, آخر موت ہے, جو ہی موت آنی ہے گزشتہ زندگی لمحوں کی شکل اختیار کر لے گی. تو جو بھی کام کریں دل دھک دھک کرتا ہے, اس پہ اللہ نے اس کے بارے کیا کرنا ہے, وہ بولنے کیا کرنا ہے. یہ میرا کاروبار ہے, ٹھیک ہے, تیرا ہے, میں تو نہیں تجھ سے پوچھ سکتا, اللہ کہہ رہا ہے میں نے پوچھنا. ٹھیک ہے, 3 چیزیں. بچا کیا ہے. وَعْلَمْ ان شرف المومن قیامہ باللیل. حضور آپ یہ بات جان لیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ایمان والوں کی عزتیں راتوں کو مصلی کھڑے ہونے میں رکھی, مصلی پہ کھڑا ہونے میں رکھی. ایمان والوں کی عزتیں کس چیز میں رکھی؟ راتوں کو مصلی. اگر سردی کے موسم میں بھی توفیق نہیں ملی تو کب ملی؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بالاسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. وہ راتوں کی گھڑیوں میں تھوڑا سوتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے. یہ میں راستے میں آتے جم دیکھ رہا تھا یہاں مانا والے کے شروع میں. رات کو رب کے سامنے مصلی پہ کھڑا ہو, تجھے جم سے زیادہ اللہ طاقتیں اور قوتیں عطا کرے. میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, افسوس کا مقام یہ ہے, ایک تو عمل نام کی چیز کوئی نہیں, اور دوسرا ہم غیر سنجیدہ بڑے ہو گئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کر کے بھی رویا کرتے تھے, ہم نیکی سے محروم رہ کے بھی ہنستے ہیں. پتہ نہیں کس چیز پہ ہنستے ہیں. انہیں جنت کی بشارتیں ملتی تھیں, وہ روتے تھے. ہمارے بارے کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے, ہمارے دانت ہی اندر نہیں جاتے. وہ ایک لقمہ کھا کے کھجور کی چارپائی اور چٹائی پہ بیٹھ کے پنکھے اے سی کے بغیر ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھرتے تھے تو قرآن آتا تھا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ. اپنے بارے کیا خیال ہے بھائی؟ کھجور کی چٹائی پہ
بغیر اس سسٹم کے. یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، اس قسم کا قرآن مجید تو ان کے پاس موجود نہیں تھا. اس طرح کا قرآن مجید، اس طرح کا قرآن مجید گھڑے کے اندر پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہے، بتانے والا کہتا ہے سورۃ مرسلات. ابھی بھی آپ مدینہ طیبہ میں جائیے تو وہاں عثمانیہ جو میوزیم ہے، اس میوزیم میں حضور کائنات علیہ السلام کے مبارک زمانہ کے وہ پتھر، وہ چمڑے کے ٹکڑے، وہ کھجور کی چھالیں، ان پہ لکھا ہوا قرآن موجود. تیرے سر پہ کیا ہے؟ میرے سر پہ کٹوا. اس میں کیا ہے؟ اس میں سورہ المزمل ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ میرا شوق ہے کہ میں یہ سورت پڑھوں. پھر پتھروں کو اٹھا کے ترتیب بناتے ہوئے بھی ایک وقت گزر جاتا تھا. اگر آپ ان پتھروں کو دیکھیں تو آپ یقین مانیں گے، میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ سورۃ مزمل کو ترتیب دیتے جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں آسانی سے آپ 2 پارے پڑھ سکتے ہیں. حضور ذوق ہو تو قرآن اس شکل میں بھی ہو تو آپ کو ایک رات میں قرآن پڑھنے والے ملیں گے. ہمارے ہاں یہ بھی المیہ ہے، جب ایک رات میں قرآن پڑھنے والی بات کر دی جاتی ہے تو اکثر دوست کہتے ہیں رسول اللہ نے منع فرمایا. بالکل منع نہیں فرمایا. ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں کتنے دنوں میں پڑھوں؟ میں 1 دن میں پڑھ سکتا ہوں، اب میں 7 دن میں پڑھ لیا کر. کہا اس سے میں جلدی کر سکتا ہوں، 5 دن میں پڑھ لیا کر. اس نے کہا اس سے بھی جلدی کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا کم از کم 3 دن میں پڑھ لیا. حضور کو وحی کی روشنی میں معلوم تھا کہ یہ آخر میں طاقت اس کے پاس نہیں رہے گی. بالآخر صحابی نے کہا کہ میرے پاس واقعہ وہ طاقت نہ رہی، کاش میں 7 دن والی بات پہ ٹھہر جاتا. باقی ایک رات کے اندر قرآن پڑھنا یہ منع نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے. ایک رات کے اندر مکمل قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا ہے. اور ہم اگر اپنی روٹین کے اندر جو بچہ تھوڑا سا تیز پڑھتا ہے، جسے ہم حدر کہتے ہیں، اس حدر کے ساتھ اگر بچہ پڑھتا ہے تو 13 سے 14 منٹ کے اندر طالب علم قرآن مجید مکمل کر لیتے ہیں. 13 سے 14 منٹ کے اندر. عام روٹین کے اندر 12 منٹ کی بات کر رہے ہیں حافظ محسن حمید صاحب. عام روٹین کے اندر تھوڑا سا تیز پڑھیں، جس کی عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، قاری قرآن کو سمجھ آتی ہے. 10 منٹ کے اندر ایک پارا عام طالب علم دہرانے کے لیے، تراویحوں کی تیاری کے لیے اسے اتنا تیز پڑھ لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وتر کی 1 رکعت میں مکمل پڑھا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ان کا شغف. میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اس قسم کے مصحف خوبصورت نہ تھے، اس طرح کی لائٹیں نہ تھیں، اس طرح کے قالین نہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کو راتوں میں مکمل قرآن پڑھنے والے بولیں مل جائیں گے. موبائل کے اندر سہولتیں ہیں، ایپ ہے، گھروں کے اندر قرآن مجید ہیں، اور ہر بندے کی جیب میں طاقت ہے کہ خرید سکے، لیکن نہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من. حضور آپ اور آپ کے ماننے والے راتیں نفلوں میں گزارتے ہیں. کتنی دیر نفل پڑھتے ہیں؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. آدھی رات نفل پڑھتے ہیں، رات کا تیسرا حصہ نفل پڑھتے ہیں، رات کے 3 حصے نفل پڑھتے ہیں. حضور رب کو معلوم ہے ان ربک یعلم کہ تو بھی وطائفۃ من الذین معک، اور اہل ایمان کی جماعت جو تجھ پہ ایمان رکھتی وہ بھی رات آدھی نفلوں میں گزارتی ہے، یا 3 حصے نفلوں میں گزارتی ہے، یا تیسرا حصہ نفلوں میں گزارتی. ٹھیک ہے تم نے اتنا وقت نفلوں کو دیا ہے، لیکن فقرؤوا ما تیسر. اتنی دیر نفل پڑھنے والوں، قرآن مجید کی قرات پھر بھی کرنی، تلاوت پھر بھی کرنی. قاری مقری کو کوئی محفل پہ بلائے تب بھی کرنی، محفل پہ نہ بلائے وہ بولے تب بھی کرنی. کوئی آگے سے ہار گل میں پہنائے تب بھی کرنی، نہ پہنائے گھر میں ہو تب بھی کرنی. طلبا کو پڑھانے کے لیے کرنی، اپنی عبادت کے لیے کرنی، ہر شخص نے کرنی. رات آدھی نفلوں میں گزری، تلاوت پھر بھی کرنی. رات کے 3 حصے نفلوں میں گزرے، تلاوت. عالم ان سیکون منکم مرضی، میں رب ہوں مجھے معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار بھی ہو جاتے ہیں. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ.
کچھ نے دکانیں بھی کھولنی ہیں، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ نے مسلمانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے جہاد بھی کرنا ہے۔ جہاد کرنے والوں، بیماروں، مریضوں، بزنس مینوں، دکانداروں، ان ربک یعلم، تیرے رب کو تمہاری بیماری کا بھی معلوم، تمہاری دکانداری کا بھی معلوم، تمہارے جہاد کا بھی معلوم، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ فقرؤوا ما تیسر، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اس قرآن سے تعلق تم نے توڑنا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تعلق ایسا ہے کہ جو تمہیں یقین کی زندگی عطا کرے۔ ہر بندہ سمجھتا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جانا ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق کی ایک مضبوط خوبصورت شکل اللہ کی طرف سے انعام کی صورت میں یہ ملتی ہے کہ اللہ انسان کو یقین کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ یقین کے ساتھ جیتا ہے، وہ بے ہوشوں اور غنودگیوں کے اندر نہیں جیتا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو میں نے دو باتیں اب آپ کے سامنے رکھی، ایک قرآن مجید کے ساتھ قرات کا تعلق، فہم کا تعلق، اور اپنی غیر سنجیدگی اور اس قسم کی سہولتوں کے اندر بھی قرآن مجید سے دوری، اور اس وقت کی تلخیوں کے باوجود بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کی مسجد میں جب ہم سجدے میں جاتے تو ہماری جبینوں کو مٹی لگ جاتی، کیچڑ لگ جاتی، لیکن اس کے باوجود نمازوں میں سستی نہیں ہوتی، بارش پڑتی تھی، چھت ٹپکتی تھی، اس طرح کے قالین اور غالیچے اور چٹائیاں وہ میسر نہ تھیں، لیکن وہ کائنات کے عظیم لوگ تھے کہ ان کی خشوع کو دیکھ کے فرشتے بھی آسمانوں پہ ان پہ رشک کرتے۔ نماز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیں، گھروں کے اندر قرآن مجید کھولیں، صبح فجر کے بعد قرآن مجید کھولیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ تعلق مضبوط بنائے، اور اس طرح جو عام فہم کی بات ہے، لوگوں کی اصلاح کی بات ہے، اس جو بات ہے اس کی غرض سے احباب جمع ہوتے ہیں، اور تلاوتیں عمومی طور پہ ہمارے ہاں کیونکہ رجحان نہیں ہے کہ ایک قاری کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا لوگ سنیں۔ جو لوگ قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں وہ تو ساری ساری رات مختلف قراء کو سنتے ہیں اور ان کا ذوق پروان چڑھتا ہے، انہیں سمجھ آتی تلفظ کی، ادائیگی کی، لہجے کی، ترجمے کی، معانی مفاہیم کی، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے کہ ایک تلاوت ہو جائے، اس کے بعد مختصر سا درس ہو جائے، پھر ایک تلاوت ہو جائے، اس کے بعد مختصر سا درس ہو جائے، تاکہ دوستوں کو ساتھ ساتھ سمجھ آتی رہے۔ ہر تلاوت کے بعد مختصر درس نہیں ہوا، وہ سارے درس اکٹھے کر کے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ فجر کی نماز کے اندر آپ نے حاضری دینی ہے، پانچوں نمازوں کی پابندی انشاءاللہ کرنی ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ تلاوت کا تعلق مضبوط بنانا ہے، اور انشاءاللہ اسے سمجھنا ہے اللہ کے فضل سے، اور نماز پڑھنی ہے تو اس کا علم اور عرفان حاصل کرنا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ قاری سعید اللہ بخاری صاحب بڑی مختصر جامع تلاوت فرمائیں گے، ہمارے معزز مہمان ہیں اور لاہور سے تشریف لائے ہیں، اللہ نے حضرت شاہ جی کو خاص ملکہ عطا فرمایا ہے، اور اس کے بعد دعائے خیر فرمائیں گے ہم سب کے لیے۔ تو میں قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اختتامی تلاوت کے ساتھ دعا کر کے اس مجلس کو اختتام بخشیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا، آپ دوستوں کا بیٹھنا، ہمارے بھائی قاری ساجد عبداللہ صاحب، ان کی فیملی، ان کے دوست و احباب، ہمارے میاں صاحب ہیں ماسٹر امین صاحب، عبداللہ بھائی، یہ سارے اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان والی زندگی بخشے۔ اس ساری فیملی کو اللہ قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس مسجد کے منتظمین اور آپ جتنے دوست و احباب ہیں، اللہ کل قیامت کے دن مجھ آپ کو قرآن مجید کی سفارش اور شفاعت نصیب فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضحاها